نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، دینی رہنمائی کے سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے، اور یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ بہت سے ہمارے سامعین نے اپنی ضرورت کے سوالات ہمیں ارسال کیے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ دینی معلومات حاصل کرنے اور مسائل کے متعلق احکامات سے واقف ہونے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال کورونا وائرس سے انتقال کر جانے والے لوگوں سے متعلق ہے۔ بہت سی جگہوں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اور پہلے بھی پوچھا جاتا رہا کہ جو شخص اس بیماری میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسپتال والے ایسے مریض کے زندگی میں بھی قریب نہیں آنے دیتے، اور انتقال کے بعد تو بہت ہی زیادہ اس سے دور رہنے کی بات سامنے آتی ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامی میں ایک انسان کا بدن جس طرح زندگی میں قابل احترام ہے، اسی طرح انتقال کے بعد بھی قابل احترام ہے، اور ہمارے ہاں مردے کے ساتھ بہت ہی عزت و تکریم کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد اسے اچھی طرح غسل دیا جاتا ہے، بہترین کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور پھر اکرام کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر احترام کے ساتھ اسے باقاعدہ زمین میں قبرستان میں اس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ اور یہ جو مراحل ہیں شریعت میں، ان کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے کہ انتقال کر جانے والے مسلمان کا زندہ رہ جانے والے مسلمانوں پر درجہ بدرجہ، یعنی اولاً ان کے اہل خانہ، پھر پاس پڑوس والے، پھر رشتہ دار، پھر اہل محلہ، جیسے بھی ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مرنے والے مسلمان بھائی کے اس آخری حق کو ادا کریں، اس کو غسل دیں، اس کے کفن کا انتظام کریں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کو دفنائیں۔ اگر کوئی بھی اس کام کو کر لے تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے ذمے میں ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مریض کو تجہیز و تکفین اس کی کیسے کی جائے۔ تو ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں، مثلا حیدرآباد میں، بنگلور میں، ذمہ دار علماء نے، تنظیموں نے اسپتال اور حکومتی انتظامیہ سے بات چیت کر کے یہ منظور کرا لیا ہے کہ مسلمان اموات کو اسپتال ہی میں ان کو غسل دے دیا جائے گا، یا کم از کم تیمم کرانے کے بعد ان کو پنی وغیرہ میں لپیٹا جائے گا۔ چنانچہ وہاں جو ایسے مریض انتقال کر گئے ان کے ساتھ یہ صورت جو ہے جاری ہوئی اور باقاعدہ شریعت کے موافق ان کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی اور ان کو عزت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا۔ لیکن ہر جگہ کی صورتحال یہ نہیں ہے، کیونکہ جو مقامی افسران ہیں یا اسپتال کی انتظامیہ ہے، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ جو میت کے اہل خانہ ہیں ان پر ایسی خوف دہشت کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی قریب نہیں جانا چاہتے۔ ایسی صورتحال میں اس میت کو غسل دینا یا تیمم کرنے کی کوئی صورت نہیں رہتی، اور ان کو ایک مضبوط پنی میں لپیٹ کر کے اور اہل خانہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہ تاکید ہوتی ہے کہ وہ اسے کھول نہیں سکتے۔ تو اگر بالفرض ہماری طرف سے کوشش کے باوجود غسل یا تیمم کی شکل نہ نکل سکے تو پھر بغیر غسل و تیمم کے ایسی میت کو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ کر کے اور دفنا دیا جائے گا۔ شریعت میں اس کی بھی ایک نظیر موجود ہے کہ جو شہدائے حقیقی ہوتے ہیں ان کی بھی تجہیز و تکفین نہیں ہوتی، لیکن نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو وہاں تو شہید کے اعزاز میں یہ حکم ہے، اور یہاں پر یہ مجبوری میں حکم ہے۔ اس بیماری میں یا اس طرح کی بیماری میں انتقال کرنے والا شخص حقیقی شہید نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ اس لیے کوشش تو پوری ہونی چاہیے کہ غسل، تیمم، تکفین باقاعدہ ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے کوشش کے باوجود اس میں کامیابی نہ ملے تو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی۔ بعض عرب کی فقہی کمیٹیوں نے بھی اس طرح کا فتویٰ جاری کر رکھا ہے۔ اور آج ہی ایک صاحب نے فون پر یہ بھی بتلایا، اور پہلے بھی ایک جگہ سے یہ خبر آئی تھی کہ کورونا کے مرض میں انتقال کرنے والے کی تدفین پولیس نے خود لے جا کے کر دی، نماز جنازہ پڑھانے کا بھی موقع نہیں دیا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ 2-4 دن کے اندر ان کی قبر پر جا کر کے کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو
بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے تو جب تک اس کے بدن کے صحیح سالم ہونے کی امید ہو تو قبر کے اوپر سے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس بات کا اہتمام رکھا جائے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ آج کی مجلس میں جمعے سے متعلق ہے، اور یہ گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً زیر بحث ہے یہ مسئلہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں 4-5 آدمی سے زیادہ کا نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو جمعے کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو اس سلسلے میں مختلف آراء حضرات علماء کرام کے سامنے آئیں اور فتاوی بھی جاری ہوئے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی بڑی آبادی جہاں پر جمعے کا قیام ہوتا آیا ہے، وہاں کے رہنے والوں پر جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب مسجد میں پڑھ نہیں سکتے 5 آدمی سے زیادہ، تو وہ گھر میں کیا پڑھیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ تو گھر میں اگر دروازہ بند کر کے پڑھتے ہیں تو جمعہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اذن عام۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ پڑھتے وقت اگر کوئی آئے تو آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اب یہ بات امکانی درجے میں تو کہیں پائی جا سکتی ہے کہ ایسا گھر ہو جہاں لوگ آتے جاتے ہوں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کسی کی بیٹھک ہو، کسی کا کھلا ہوا ایسا مکان ہو کہ جہاں لوگوں کے آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، گھیر ہو ایسا۔ تو جہاں یہ شرط اذن عام کی پائی جائے وہاں مسئلے کے اعتبار سے تو جمعہ درست ہو جائے گا، کیونکہ جمعے کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں ہے، افراد ہونا شرط ہے، اور افراد ایک امام اور کم سے کم 3 مقتدی۔ لیکن موجودہ ماحول میں ہم اس بات کی لوگوں کو تلقین نہیں کرتے کہ اپنے گھروں کے اندر اذن عام کے ساتھ جمعہ کرو، کیونکہ پھر بھیڑ اکٹھی ہونی شروع ہو جائے گی، اور حکومت کی طرف سے اس پر سخت پابندی ہے۔ لہذا جہاں اس طرح کے خطرات ہوں وہاں پر گھر میں جمعہ قائم کرنے کے بجائے ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ظہر تنہا تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں؟ تو زیادہ تر فقہی جزیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں اگر جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کا موقع نہ مل سکے تو لوگ اپنی ظہر الگ الگ پڑھیں گے، اور ان کا فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے بہت سے اکابر علماء نے اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ایسی صورت میں ظہر کی نماز با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان حضرات کے مشورے پر با جماعت پڑھ لے پھر بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن عام طور پر جو فتویٰ ہے
وہ تنہا تنہا پڑھنے کا ہے. جماعت سے پڑھیں گے پھر بھی ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا. اس معاملے میں جس کو جس بات پر اعتماد ہو وہ اس پر عمل کر لے اور اس کو زیادہ موضوع بحث نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد درست فرمائیں اور ہماری مسجدوں کو دوبارہ ہمارے لیے کھول دیں، اور ان تمام جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے مسائل سے ہمیں محفوظ رکھیں. ایک اور سوال جمعے سے متعلق یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں عرصے دراز سے جمعہ ہوتا آیا ہے، لیکن اب یہ فتویٰ آیا ہے کہ آبادی مختصر ہونے کی وجہ سے جمعہ جائز نہیں. اب گاؤں میں انتشار ہو گیا، جمعے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی شروع کر دی. تو کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب اس آبادی میں جمعے کی شرط متحقق نہیں ہے، آبادی مختصر ہے، تو وہاں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ صرف ظہر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے. ایک سوال وطر سے متعلق ہے کہ آج کل گھر میں جماعتیں ہو رہی ہیں تو عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں. تو عورتیں جب وطر کی جماعت میں شریک ہوں تو جب امام قنوت پڑھے گا تو عورتیں خاموش رہیں گی یا وہ بھی دعائے قنوت پڑھیں گی؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتیں بھی دعائے قنوت پڑھیں گی، اس لیے کہ دعائے قنوت اذکار میں سے ہے، قراءت میں سے نہیں ہے، اذکار میں سے ہے. اور نماز کا اصول یہ ہے کہ قراءت میں تو مقتدی خاموش رہے گا لیکن اذکار حسب معمول کرتا رہے گا، جیسے رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، التحیات ہے، ثنا ہے وغیرہ. اسی طرح یہ بھی قنوت پڑھتی رہیں گی. ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز میں امام کے پیچھے مستورات ہیں تو تیسری چوتھی رکعت میں مستورات کچھ پڑھیں گی یا خاموش رہیں گی؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں گی. ایک بڑا اہم مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے اور وہ یہ ہے کہ وطر کی جماعت کے بعد یا وطر کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کے بارے میں باقاعدہ شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں، اور ہمارے بہت سے ساتھی جو آنکھ بند کر کے یوٹیوب اور فیس بک اور دیگر چیزوں پر آنے والی چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں، انہوں نے تحقیق کے بغیر اس بات پر یقین کر لیا بعض حضرات کی ویڈیو وغیرہ سن کر کہ جب آدمی وطر کی نماز پڑھ لے تو اب رات بھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. اور اس بارے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم الوطر. تو اس روایت کو انہوں نے مطلق رکھا کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی حال میں نہیں پڑھ سکتے.
حالانکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ آپ وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ آپ کا پڑھنا غالباً اسی وجہ سے تھا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ وتر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں صحیح روایت مروی ہے، صحابی رسول حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں ایک صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی اور پھر وتر بھی باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تہجد کی نماز 2-4 لوگوں کو لے کے پڑھنی شروع کر دی۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ نے ان ساتھیوں میں سے جس نے اب تک وتر نہیں پڑھی تھی فرمایا کہ تم اب وتر پڑھا دو، اس لیے کہ میں وتر پڑھ چکا ہوں اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 وتریں نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وتر سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وتر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ جس شخص کو تہجد میں اٹھنے کا اپنے اوپر کامل اعتماد ہو، وہ عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں تہجد کے وقت وتر پڑھا کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن رمضان کے دنوں میں وتر تابع ہو جاتی ہے تراویح کے، اور تراویح جب جماعت سے پڑھی جا رہی ہے تو وتر کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جس کو اللہ جتنی توفیق دے وہ رات بھر نماز پڑھتا رہے، اس میں کوئی اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تراویح کے سلسلے میں کہ اگر کوئی عورت تراویح کی جماعت میں شریک ہے اور جو حافظ اسے نماز پڑھا رہا ہے وہ اس کا محرم ہے یا شوہر ہے، تو وہ اسے لقمہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ لقمہ تو دے سکتی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر نہ دے تو بہتر ہے، بلکہ صرف اشارہ کر دے الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کے، اور اگر مشکل ہو تو امام رکوع کر دے اور اس کے بعد دیکھ لے۔ ایک سوال یہ بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا فاصلے سے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے عام حالات میں کہ مل کے کھڑے ہوا جائے، نماز میں مل کے کھڑے ہونا مسنون ہے، مؤکد ہے، لیکن اگر کسی بیماری کے اندیشے سے کچھ فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر بھی نماز درست ہو جائے گی اور کراہت نہ رہے گی۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں صرف 2 صورتیں یاد ہیں، تو کیا ہم انہی 2 صورتوں کو بار بار پڑھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، انہی صورتوں کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، تراویح آپ کی بھی درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے روزے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے منہ میں تھوک کو جمع کر لے یا بلغم کو روک لے اور پھر اسے نگل لے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس طرح سے تھوک جمع کرنا روزے دار کے لیے مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بال کاٹنا یا داڑھی کی شیونگ کرانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ کسی طرح کے بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک مسلمان کے لیے روزہ ہو یا بے روزہ، کسی بھی حالت میں داڑھی کی شیونگ کرانا اور منڈوانا یا خصخصی کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایسی باتوں سے آدمی سچی توبہ کرے اور اس سنت پر جو قریب واجب کے ہے عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں داڑھ نکلوا سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے۔ اگر داڑھ اس طرح نکالیں کہ کوئی حصہ خون کا حلق کے نیچے نہ جائے تو فی نفسی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ داڑھ نکالنے کے لیے پہلے اس حصے کو سن کیا جاتا ہے، اور سن ہونے کا اثر کئی گھنٹے تک رہتا ہے، اور سن ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ حلق میں کیا چلا گیا کیا نہیں گیا۔ اس لیے اگر ایسی صورتحال ہو کہ سن ہو جائے اور اس بات کا امکان غالب ہو جائے کہ اس کا خون حلق میں چلا گیا ہے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں ایسا عمل نہ کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں پیٹ پر گیلا کپڑا ڈالنا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے حدیث میں کہ آپ سخت گرمی میں سر پر گیلا رومال بھگو کر کے سر پر رکھا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے تحقیق کی تو یہ بتلایا انہوں نے کہ ناف کا کوئی بھی رابطہ پیٹ سے نہیں ہے، یعنی کوئی سوراخ ناف میں سے ہو کے نہیں جاتا۔ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کا اثر مسامات کے ذریعے تو اندر پہنچ سکتا ہے لیکن براہ راست نہیں پہنچ سکتا، لہذا ناف میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے، گمراہی سے، زلات سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، ہمارے عیوب کی ستر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر چلنا آسان فرما، ہر قسم کی معصیت سے، برائی سے، سرکشی سے، نافرمانی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو پوری طرح محفوظ فرما، اپنی خشیت اور اپنا ڈر دلوں کے اندر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم ان مقدس لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی ناقدری سے ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، قرآن پاک کی حلاوت اور چاشنی ہمارے رگ و پے میں بسا دے اور ظاہر فرما دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، الہ العالمین ہم پر رحم فرماتے ہوئے اس وبا سے ہمیں اور پوری انسانیت کو نجات عطا فرما، خوف و دہشت کے ماحول کو امن و امان والے ماحول میں مبدل فرما۔ الہ العالمین تیری مخلوق بے انتہا پریشان ہے اور تو اپنی مخلوق سے بے حد تعلق رکھنے والا ہے۔ الہ العالمین اپنی مخلوق پر رحم فرما، عافیت والا ماحول پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، تمام دینی اداروں، جماعتوں اور تنظیموں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما، حکمرانوں کو عدل اور انصاف کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا